اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في اقواله کاظما في جميع احواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا الى سبيل النجاة عسكريا مع الوزات مهديا الى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعليهم اجمعين۔ وہی نور رب، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب۔ بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی تاخیر کے ذکر مصطفیٰ شروع کر دیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہی نور حق، وہی کون؟ سرکار دو عالم۔ وہی کون جنہوں نے انگلی اٹھائی تو چاند کا کلیجہ شک ہو گیا، اور جنہوں نے قدم دھرا تو دھرتی پاک ہو گئی۔ ہجرت کر کے جو یثرب پہنچے تو وہ جو بیماریوں کا گڑھ تھا یثرب، صرف قدم لگنے کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا۔ پڑھنا پھونکنا اور شے ہے، جس کے قدم کا عالم یہ ہے کہ جہاں مرض ہو وہاں شفا ہے۔ بھئی پڑھنا، ذکر کرنا، وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنا ایک اور چیز ہے۔ صرف جس کے قدم لگے، قدم، حضور نے وہاں کوئی پڑھ کر اسے مدینہ نہیں بنایا، نہ وہاں کوئی نماز ادا کر کے مدینہ بنایا، بس مصطفیٰ نے قدم دھرا، رب کو ایسی غیرت آئی کہ اب یہاں مرض ہو نہ، فرمایا اگر اس مٹی کے ذروں میں بھی شفا نہ رکھوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا۔ وہی جن کے لعاب سے بیٹھ جاؤ یار، وہی بیٹھو یار، بیٹھو کے بیٹے صدیق اکبر بن گئے یار، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ جن کے دشمنوں کی گردنیں کاٹ کے خطاب کے بیٹے فاروق اعظم ہو گئے، اور جن سے حیا کیا کی عفان کے بیٹے نے کامل الحیاء والایمان والایقان بنا دیے۔ اور وہ کہ جنہوں نے جنم لیتے ہی ان کے چہرے کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھنا مومنین کی عبادت بنا دیا۔ انہی کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار مقرر کی گئی، انہی کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار مقرر کیے گئے۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب جب کہ نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، تورات کے نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، انجیل کے نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور زبور کے نازل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ آگے جن پر یہ کتابیں نازل ہو رہی ہیں وہ بھی سچے رسول ہیں، اب جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی جبریل ہے۔ پر دیوانیاں غور کر، جو کتاب ان پر اتری اللہ بھی وہی، جبریل بھی وہی، اور کلام بھی رب کا، مگر قرآن کو افضل الکتب بنا دیا گیا چونکہ یہ محمد پر اتری ہے۔ گل ساری اچھا بولو جی، گل ساری ہاتھ ہے جے ہاتھ چوک کے بولو، گل ساری، گل ساری، گل ساری۔ بتلائیے ان کے کہنے پر 50 سے 5 ہو گئی نمازیں، بتائیے ان کا ارادہ بنا، صرف ارادہ یہاں، ارادہ انہوں نے کیا، رب نے کعبے کو مسلمانوں کو قبلہ بنا دیا۔ میاں جرم کر کے آنے والے ان کی برگاہ میں حاضر ہوئے،
انہوں نے کہا جاؤ معاف کر دیا، خدا نے بھی فرمایا ہم نے بھی معاف کر دیا۔ یہ کسی سے خوش، خدا اس سے خوش، یہ ناراض، خدا ناراض، یہ قریب کرتے ہیں خدا قریب کرتا ہے، یہ دور کرتے ہیں خدا دور کرتا ہے۔ ان کا مطیع الہی ہے، ان کا منکر خدا ہے، ان کا عاشق عاشق خدا ہے، جو انہیں پا لیتا ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں بندوں سے بلوانا تو بندوں کا کام ہوتا ہے۔ ہر ایک نبی نے گفتگو کی ہے، بندوں سے کی ہے، پر یہ عجب آقا ہے، پہاڑوں سے باتیں یہ کرتے ہیں، درختوں سے باتیں یہ کرتے ہیں، جانوروں سے باتیں یہ کرتے ہیں، آب و ہاک سے باتیں یہ کرتے ہیں، اور اشارہ کرتے ہیں تو درخت زمین کو چیرتے ہوئے آتا ہے۔ عجب حال ہے ان کا۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر فأتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أعرابي فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أين تريد؟ قال أريد إلى آلي۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل لك في خير؟ قال ما هو؟ قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله۔ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السلامة هذه السلامة هذه السلامة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اساں حضور دے نال سفر پہ کر دے سے دوران سفر حضور نو ایک بندہ نظر آیا عربی، حضور نے فرمایا رہا، وہ نیڑے آیا، حضور نے فرمایا کتھے چلے ہیں؟ انہیں کہا اپنے بال بچیاں آلے بلے جاندہ پہ ہیں، ادھر کوئی کم سیدھ رہا ہے سمیں۔ فرمایا اچھا تیرا کوئی خیر دا بھی پروگرام ہے، کوئی چنگے کم دا بھی پروگرام ہے ہی، نیکی دا بھی پروگرام ہے ہی؟ انہیں کہا ما ہوا، کیڑا چنگا کام، جیڑا چنگا کام میں نے کروانا چاہتے ہو کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وہ چنگا کام اے ہے کہ تو اے گل خیر اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق انگلی اٹھا کے شہادت علی بولو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق یہ کیا مطلب لڑک بڑی انگلی گواہی دے گی۔ اس کو اسی لیے کہتے ہیں انگشت شہادت، انگشت ہاں، یہ حضور پاک کا معمول مبارک بھی تھا، طریقہ بھی تھا۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی توحید کی بات کرتے تھے ایسے کیا کرتے تھے، اللہ ایک ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ کون سی نیکی، کیڑی نیکی؟ آپ نے فرمایا نیکی یہ کہ تو یہ گواہی دے میں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق کہ سارے سنی ہیں انگلی چوکے دے اللہ کے سوا وہ معبود برحق ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ لا ند لہو ولا مد لہو ولا کد لہو ہے، یحیی ہے ویمیت کی شان رکھتا ہے، حی ہے، قیوم ہے، اول ہے، آخر ہے۔ هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب العليم القابض الباسط الخافض اور اس کے بے شمار نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے بتیرے نام ہے اور جس نام سے کوئی پکارتا ہے اسے پا لیتا اور وہ اتنا کریم ہے جتنی جلدی وہ مانتا ہے اتنی جلدی کوئی مانتا ہی نہیں، اتنی جلدی کوئی سارے بولو اتنا کریم ہے اتنی جلدی مانتا، بندے توبہ 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 توبہ، بندے تو پتہ نہیں جانے اتنی جلدی رب مانتا، آنکھوں میں سے نمی آئے
इतने पहने डिगी जाओ बंदे नहीं मरते। पगड़ी उतार के रख दो, टोपी उतार के रख दो, मिलते तरले करो, बंदा राजी नहीं होता बंदे से। और यहाँ हालत ये है कि जिसके कब्जे में कायनात है, हवा चलाता है, अबर बरसाता है, दाने को पौधा बनाकर जमीन फाड़ के बाहर निकालता है, उस पर गुलो समर लगाता है, इतनी ताकत का मालिक है कि कायनात में ताकत सिर्फ उसी की चलती है। फ़आलुन लिमा युरीद, जो इरादा करता है वो कर लेता है। इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब इरादा करता है किसी चीज के करने का, कहता है कुन, दूसरे लम्हे में बात हो जाती है। ऐडा कुव्वत अला रब, एक मिनट देर नहीं करता, तुहाडी अख नम, तुहाडे गुनाह माफ। काश कि हम अपने रब को पहचाने, कहो आमीन। और वफा भी अल्लाह में है। ऐसा वफादार गरीब नवाज कोई नहीं, ऐसा वफादार कोई नहीं, लजपाल ऐसा कोई नहीं। मोहब्बत करता है ना, फिर जिससे मोहब्बत करता है उसके निशाने कदम से भी मोहब्बत करता है। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मोहब्बत तो इब्राहीम से थी ना, तो वट्टे नू भी मुसल्ला बना देता कि जिहदे नाल असीं मोहब्बत करदे हां ओह इत्थे खलोंदा रहा। ऐसा लजपाल देखा यार? तुम्हें मोहब्बत होती होगी यार, किसी से होती होगी, जिससे वो खुलोगा उस खानल भी होती है। ये रब ताला है वो दोड़ी बीबी हाजरा है, अल्लाह पाक ने उसको भी शाइरुल्लाह बना दिया, निशानियां बना दी। वो दीवानिया इतना लजपाल है रब, इतना लजपाल है, जिसकी तरफ हुजूर बुला रहे हैं। जिसकी तरफ कौन बुला रहा? ये जरा ऊंचा सुनना हो। सरकार जिसकी तरफ बुला रहे हैं वो इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। खुदा की कसम, नबी पाक तवाफ पे करते सन, अगे एक बंदा तवाफ कर रहे, हजूर पे तवाफ कर रहा, अगे एक बंदा तवाफ कर रहा, बंदा जट जैसी, तो जट जी होंगे ना सादे जे बंदे, कोई पेंडू सा बंदा था, अराबी था, जट था, वो अपने लहजे में कह रहा था या करीम या करीम या करीम, ऐन करके गला करी है, अल्लाह पाक का नाम ले जाए, या करीम या करीम। हजूर को उसने देखा हुआ नहीं था, दूर से बाहर से आया था कहीं से, तवाफ़े काबा के दौरान जब करीम करीम का हजूर नबी पाक पीछे उसे टुरे, आप भी तवाफ करें तो आप ना ऊदा लहजा अपनाया, आपने यानी आपने अपने लहजे में नहीं कहा, ऊदा लहजा। वो सादा जा बंदा, सादिया बंदियां दे अंदर बेईमानी ते बेगैरती ना होवे ते बंदे दा जिहो जिहा लहजा होवे चंगा होवे। ये गल यार, अगर अंदर गड़बड़ हो तो बंदा इल्म का पहाड़ बन जाए, जीरो का जीरो है, और अगर अंदर दुरुस्त हो जाए तो बंदा गडेरियां में चढ़ा होवे, हीरो का ही है। पक्की बात है ये, इंसान का ये दुरुस्त। हजूर ने फरमाया इन्न फी जसद इब्न आदम मुदगतुन, इधर इंसान के सीने के अंदर एक लोथड़ा है। हजूर ने फरमाया इज़ा सखत या इज़ा सलहत, अगर वो सही हो जाए तो फिर सख कुल्लुल जसद, व इज़ा फसदत फसदत कुल्लुल जसद अला हियल कल्ब। हजूर ने फरमाया आदम की नस्ल के सीनों में एक लोथड़ा है गोश्त का, अगर वो लोथड़ा सही हो तो जिस्म पूरा सही, अगर वो लोथड़ा खराब हो तो जिस्म पूरा खराब। और जिस्म भावे बजाय सही हो, ये गल नोट करो, जिस्म बजाय भले क्या हो, सही हो, लोथड़ा अगर अंदर वो खराब हो, वो गोश्त का टुकड़ा अगर खराब हो तो तेरा गोरा रंग भी किसी काम का नहीं, तेरी पगड़ी तस्वीर भी किसी काम की नहीं। और अगर वो लोथड़ा हो दुरुस्त तो फिर अगर तेरे कपड़े फटे हुए हैं फिर भी तू दुरुस्त है। अगर तेरा रंग सांवला है तो सांवले रंग की परवाह न करके बलाल का रंग भी सांवला है। ऐ दीवाने समझिए, दिल 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 है वो लोथड़ा, वो अगर सही हो तो बंदा मकबूले बारगाह खुदा। और
یاد رکھنا اللہ اور اللہ کا رسول جب بھی آپ کو قبول کریں گے آپ کی شکل سے نہیں کریں گے، سن لو، نہ آپ کے مال و دولت سے کریں گے، سن لو، اللہ اور اللہ کا رسول اسے قبول کرتے ہیں جس کا یہ لوٹڑا ٹھیک۔ بالکل یہ پکی گل ہے، وہ بڑھی نہ مائی، بڑھڑی مائی سیدھی سادی، وہ تھے جا کے مدینہ المنورہ شریف درود پہ پڑھے تو درود سیدھا سدا الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ادھر ایک بہت بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑے مشکل لفظوں سے درود پڑھ رہے تھے، الصلوۃ والسلام علیکم من حیہ اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد من اختارہ اللہ۔ اب یہ مشکل الفاظ ہیں، وہ بڑھی نے جب سنا اس نے او سرکار کے اس طرح پڑھو کہاں سنتے ہوں گے، تو میں تو سیدھی سادی ہاں، تو مینوں تو کوئی گل آندی ہی نہیں اور سوائے اس گل دی الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ، مینوں تو یا رسول اللہ تو یا حبیب اللہ ہی آندا ہے۔ یہ خیال آیا بڑھی رو پڑی، روتے روتے بڑھی کو اونگ آئی، اونگ جو آئی تو حالی اونگ نہیں آئی، سائیں آئی۔ حضور بھی تشریف فرما، اور حضور نے فرمایا بڑھڑی کیا بات ہے، اکے سونے لجپالا مٹھل من ٹھارا، یہ انج کر کے کوئی سلام پڑھے آکھے تو تساں کریمی فرمانے ہو، فرمایا جی اونج کریمی فرمانی ہوندی تو وہ دے کل آ جاندے، تیرے کل کیا؟ فرمایا بڑھڑی بات یہ ہے کہ ہم ادھر متوجہ ہوتے ہیں جن کے دل ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ میرے کلیجے دیا ٹکڑیا اللہ والے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، جے وہ ویکھن تو بندے دا دل ویکھ دے۔ اپنے دل پر غور کر، اپنے دل پر غور کر، اگر وہ اس قابل ہے تو ضرور مقبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس اب ادھر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے میں گفتگو حالی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کچھ اور بھی کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دل پر غور کر، دل پر غور کر، دل پر غور کر، اگر تیرا دل ٹھیک ہے تو تو مردود نہیں، ہر حال میں مقبول ہے، اور اگر دل میں گڑبڑ ہے تو بظاہر سارا جہان تجھے قبول کرے، تو رد ہے، قبول صرف وہ ہے جس کا دل صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ دیوانے ہوش کر اور غور کر، خیال کر۔ اب یہ حضور نے فرمایا دل ہے، دل تو او جٹ دا دل بڑا چنگا سی، جٹ کر دے یا کریمو، حضور دے پیچھے پیچھے ٹر گیا فرمایا یا کریمو۔ سبحان اللہ۔ اچھا دے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ میری نقل اتار رہا ہے بندہ۔ اب اس کو یہ نہیں تھا پتا جو نقل کر رہا ہے وہ ہے کون۔ کبھی کبھی ناواقفیت کی بنیادوں پر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں لگ رہی نا، منزل تے پہنچ کے بھی بندہ سمجھتا ہے میں نہ پہنچے، اور ایک کام ہوتا ہے جنہوں بندہ ناواقف ہو۔ نواں میں سندھ بچ گیا، حیدرآباد میری نانی نانا وہاں کے، تو میں وہاں گیا نیا تو میں ہوں تھے پنڈی دی بولی بولتا سا، اردو بھی میرے صحیح نہیں سی آتی، اے راول پنڈی والی بولی جڑی ہے ماڑا تاڑا ہے، اتھے جنیا ہے پراوا کیا کرنا ہے، کیا کھاسیں کیا پیسیں، وہ بال لیں بچے شچے ٹھیک ہے، اے بولی ہے۔ اب میں نیا گیا، مجھے تو اردو بھی نہیں آتی تھی، امی جی کے ساتھ میں چلا گیا اپنی نانی اور ماموں کو ملنے۔ جب میں وہاں گیا تو میرے ماموں اردو بولتے تھے یا پشتو، اب وہ ہم نے اپنے ماموں سے بولا کہ ماموں نے ہم سے بولا کہ جاؤ اور جا کر یہاں سے، اردو میں انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں سے دھنیا لے آؤ، میں دھنیا کا لفظ بھول گیا، اور امی سے میں نے پوچھا یہ کیا بولا ہے، اماں نے مجھے، چونکہ مادری کی بولی بھی بولتی تھی، تو اماں نے مجھے بولا کہ تندیل، ہماری پنڈی کی زبان میں کیا بولتے ہیں دھنیے کو، سبز دھنیا نا، سبز دھنیا اس کو تندیل بولتے ہیں۔ بولا پترا تندیل کنیا جڑ میں روپیہ لیا میں نے، تو چاندی والا روپیہ اتنا بڑا جو چیپا سا ہوتا تھا، وہ میں نے گیا، وہ پٹھان کی آگے دکان تھی سبزی والے، اس کو میں نے بولا روپے کا تندیل دے دے،
ادھی اردو ادھی پنجابی بچے تندیل بولیا. اب وہ بولا ہر دماغ خراب کرتا نہیں ہے تندیل. اللہ جانے پشتوں میں کیا کس کو کہتے ہیں تندیل, مجھے اتنی اٹھی لفظ نہ ہو. میں نے کہا یار کیسی باتیں کرتے ہو, تندیل دو مجھے. اس نے بولا تم نکل جاؤ, مار کھاؤ گے, ادھر کوئی تندیل مندیل نہیں. اب میں واپس گیا ماموں کو جا کر بولا بھی تندیل ہے لیکن وہ مجھے نہیں دیتا. بس پہچان نہیں تھی نا لفظ کی تو غلطی ہو گئی. شے موجود تھی مگر مجھے اس لیے نہ مل پائی کہ میں تندیل کرتا رہا. نہ واقفیت ہو تو بندہ کئی مرتبہ منزل پہ پہنچ کر بھی لگتا ہے کہ منزل نہیں ملی. اب وہ چونکہ حضور سے نہ واقف تھا وہ بندہ, تو پیچھے مڑ کے اس نے دیکھا تو اس کو یہ نہیں تھا پتا جس کا کلمے میں نام پڑھتا ہوں وہ یہی ہے. کاش کہ تمہاری بھی خوابوں میں کبھی میری بھی خوابوں میں حضور اپنا کرم ہو. کبھی ان کو دیکھ تو لیں, خواب میں ہی دیکھ لیں جن کا نام کلمے میں پڑھا. اور سچی گل ہے کچھ گلاں ایسی ہوندیاں جڑیاں ذرا سپیکراں تے نہیں کرن ہوندیاں. کاش تساں حضور نو ملو تے حضور نو تکو تے تساں سارے دوجی گل ہی کدی نہ کرو. اڑدیاں بہدیاں پھر سرکار ہی سرکار ہو. یقین کرو میرے کلیجے دے ٹکڑے پیچھے اس مڑ کے تکیا, اسے کہا تم کون ہو؟ اگر تمہارا یہ روشن چہرہ اور تمہارا دل کو موہ لینے والی صورت میرے دل کو موہ نہ لیتی تو میں تیری شکایت ان سے کرتا جن کی زیارت ابھی میں نے کرنی ہے. اپنے آقا و مولا تھے تو آپ نے فرمایا کون ہے تیرا آقا؟ اس نے کہا ابھی دیکھا نہیں ہے ملوں گا. فرمایا نام ہی تو کوئی ہوئے گا. انہوں نے کہا ہاں ہاں اسمہ محمد. انہوں نے نام محمد سے, آپ نے فرمایا انا محمد. فرمایا وہ محمد تو میں ہی ہوں. وہ ایک دم اس نے آگے بڑھ کر ہاتھوں کو بوسہ لیا اور اس نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میری تقصیر معاف کر دیں, جو کہہ دیا وہ نہ جانتا تھا اس لیے کہہ دیا. فرمایا کوئی نہیں, تیرا لہجہ مجھے بہت اچھا لگا, صرف مجھے ہی نہیں اللہ کو. میں آج کیتی سی نا بھائی سادے بندے جڑے ہوندے نا, سادے جڑے بندے ہوندے انہاں دی گلاں کی ہوندیاں جی مقبول. سادے ہوندے نا دل میں تھرے نہیں بنتے ہو بس دے. اللہ دی قسم چاہ کے میں آتا میں انہاں اکھاں نال گل پڑھی ہے حضرت شاہ نظام الدین اولیاء پاک. آپ کو کسی پوچھا ہے کہ آپ دے اندر جڑا عشق دا سمندر ہے, بڑے بڑے پیراں شیراں کو سب جاندے ہیں لیکن کوئی نہیں وہ گل وہ چیز نظر نہیں آتی. لیکن آپ دے سامنے جدوں آندے ہیں تو ساری طبیعت تے عشق حاضر ہو جاتا ہے. آپ جدوں گل کردے ہو تو عشق دا سمندر ہے جو غوطہ زن ہو جاتا ہے بندہ. یہ نعمت کتھوں ملی ہے ذرا غور نال سنیا ہو. بندے نے سوال کیا بھئی کسی مفتی فاضل کے پاس میں, آپ نے فرمایا وہ پاک پٹن میں نا بابا صاحب کے پاس تھا جب میں فرید پاک کے پاس, ایک بوڑھا سا بندہ دیہاتی آتا تھا اور وہ لفظ عشق بھی صحیح نہیں کہہ سکتے تھے, اتنے سادے تھے کہ لفظ عشق بھی, بلکہ کہتے تھے دعا کرو عشق نصیب ہو جائے. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مجھے اس بابے کی صحبت سے یہ عشق نصیب ہوا. بچوں یہ فضل ہوئے نہیں ہوتا بس بندہ اندر نہ صحیح ہوئے. اب حضور نبی پاک سے وہ بندہ کہنے لگا عربی, حضور پھر دعا کرو نا بھئی اللہ پاک میرے گناہ بخش دے وے سارے اور میرے تو راضی ہو جائے. اجے گلاں بھی ہون فرشتہ آیا حضور تے حاضر ہو کے کہنے لگا اینو آکھو بھئی اللہ پاک کہتا ہے بھئی تو اے کریم کریم کہنا ہے یہ چنگی گل ہے لیکن تو اے بھی ذہن چ رکھی کوئی میں کار بھی ہاں تے سخت قسم دا حساب بھی لینا ہے. میں
یہ بھی ذہن چ رکھی میرا حالی میں کریم ہی نہ. اس بندے کو جب حضور نے بتلایا بھئی اللہ پاک فرماتا ہے میں حساب بھی لینا ہے, وہ سادہ جیسی انہیں کہا یا رسول اللہ تواڈے رب نے حساب لینا تو میرے جے کولوں یہ رب جڑا یہ میرے جے کولوں حساب لے سی, میرا کیڑا حساب ہے جڑا رب نے لینا ہے. تو جے تواڈا رب میرا حساب لے گا تو میں تواڈے رب دا حساب لاؤں. دیکھو ہوں یہ گل کدے کوئی کسی عالم فاضل کے سامنے کی جائے تو منٹ نہ لاون کافر بنا دیں ہے جی نہیں. لیکن حضور دیاں کریمیاں ویکھو, حضور نے فرمایا وہ بھلے آدمی میرا رب تو رب ہے اس لیے حساب لے گا. ابے تو کس طرح حساب لے سکتا ہے, تو بندہ ہے. اس نے کہا پہلے یہ بتا دے رب کس چیز کا حساب لے گا. اگے وہ تو تیرے گناہاں دا تے نیکیاں دا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تہاڈا رب میرے گناہاں دا حساب لے وے, میں تہاڈے رب دی رحمت دا حساب لواں. لو جی دیکھو سارے بندے کہو جے ہوندے نے. اجے گل انہیں کیتی فرشتہ پھر آیا. حضور آپ کا رب فرماتا ہے انہوں آکھو لمیاں گلاں نہ کر, نہ تو ساڈا حساب لے نہ اسی تیرا. سبحان اللہ. اللہ پاک میرے بھائیوں کریم اس اللہ کی طرف حضور بلا رہے ہیں. حضور اس بندے نو کی کیا ہوں یاد جی پہلی بخاری دی حدیث جڑی میں سنا رہا تھا. تو حضور نے فرمایا وہ بھلیا آدمی کو نیکی کر. اس بندے نے کہا وہ عرابی جڑا راستے حضور نو ملیا سی. حضور نے فرمایا کہہ بھئی اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں, اللہ وحدہ لا شریک لہ. نالے بھی کہہ کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندہ خاص. اگوں نے کیا میں یا شہادو علامات تقول, یہ جیڑی گل میں نو کہہ رہے ہو کہ تو کر, کوئی اور بھی گواہ پیش کر سکتے ہو دیتے. ہوں حضور نے پوری جماعت سی صحابہ دی, لیکن حضور نے خیال فرمایا کہ اگر اپنے بندیاں میں میں آکھیا کہ گواہی دیو تو یہ نہیں کہنا ہے کہ اپنے بندے نے تواڈے صحیح دائیں بائیں ایسے کر کے سرکار نے دیکھا او وادی کے کنارے تے ککر دا بوٹا سی. اللہ اکبر اللہ کالا بوٹا جی دیکھے نا وہ لمیاں کرنے والا ککر دا بوٹا سی. جناب نے فرمایا دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقبلت تحد العرض حتی قامت بین یدیہ. حضور نے انہوں بوٹے نو تاکہ نہیں فرما اور اے گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے, اے انبولیاں نو بلا جاندا ہے, اے پتھراں نو پانی تے ترا جاندا ہے. اے نبی وہ ہے جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. حضور نے فرمایا اور بس اتنا کہنے کی دیر تھی. اے بخاری شریف ہے. اقبالت تحد الارض حدا, زمین کو چیرتا ہوا ککر حضور دی برگاہ سامنے آن کے حتی قامت بین یدیہ سامنے کھلو گیا. حضور نے استشہدہ ثلاثاً 3 باری حضور نے پوچھا 10 میں کون. اس آگیا تسا اللہ دے محبوب و انتا رسول رب العالمین رحمت للعالمین خاتم النبیین. حضور نے مڑ پوچھا 10 پھر میں کون. حضور نو ککر نو پوچھی جاواں اس بندے نو تکی جان. یہ نے کہا سی گواہ ہے تے لاؤ. ککر نو پوچھن بندے نو تکن, ککر نو پوچھن بندے نو تکن 3 باری. پھر حضور نے انہوں کیا جدوں ککر بولیا پھر حضور نے فرمایا ارجع, چل ہن جتھوں آئے اتھے ہی ٹر جا. راجات الی منبتہا, وہ ککر اسی طرح مڑیا نہیں, حالانکہ آگا پوچھا تو نہیں ہوتا, آگا پوچھا تو نہیں ہوتا نا. یعنی ہمارا جو ہے یہ سامنے فرنٹ ہے اور یہ جو پیٹ ہے ہماری, ہاں یہ بیک ہے اور یہ سینہ,
لیکن بوٹا ہینگ نہیں مڑیا، حالانکہ وہ آگا پیچھا نہیں سی، چونکہ وہ آیا ایسے تھا تو گیا بھی مڑ کے اسی طرح۔ اور آپ نے پھر اس بیلی نے اس پوچھیا سنا پھر کوئی اور گواہ چاہیے دئی، انہیں کہا بس ہاتھ بڑھاؤ اپنا بناؤ رب سے۔ دیوانے ہو تسنا تو میں بھی حضور دے ہو جاواں، جیڑا حضور دا ہو گیا وہ خدا دا ہو گیا۔ سبحان اللہ، وعدہ کرو حضور نال محبت کراں دلوں دلوں، اور یاد رکھنا ہے حدیث شریف جے حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ تو اپنی اولاد تو پوری دنیا تو ود کے محبت میرے نال کرو گے تو تاں ایمان لبے گا۔ آپ سارے آئے حدیث شریف سن لئیے، سن لئیے انشاءاللہ۔ پر ماں باپ تو ود، ماں باپ تو تے اپنی اولاد تو بھی تے والناس اجمعین، ساری مخلوق تو کرو گے محبت حضور تے گلاں بھی مننیاں حضور دیاں ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میری آپ کی یہ حاضری قبول کر لیں۔ میں حضرت صاحب قبلہ